اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے چھٹے سپارے سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا جی۔ جو سب سے پہلے سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمون جو اس کے بقیہ رہ گئے تھے بیان کیے ہیں، سب سے پہلا اور اہم ترین مضمون یہ بیان ہوا شوریدہ دہنی ناپسندیدہ ہے۔ شوریدہ دہنی کس کو کہتے ہیں؟ ایویں روڑا پائی رکھنا، این کر دے این کر دے این کر دے تو اینج کر دے۔ میں ایک موٹی سی مثال، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے نا تو انہوں کہا یار ایتھے ماردا تے چوکا ہونا سی، ایتھے ماردا تے چھکا ہونا سی، اے مسئلہ انج نہیں کرنا چاہیے، مولوی اے مسئلہ انج نہیں کرنا چاہیے، انج کرنا چاہیے سی۔ یہ اس طرح نہیں پڑھتے، اس طرح پڑھتے۔ خدا کے بندے ہر جگہ منہ نہیں کھولتے، قرآن کہتا ہے ہر جگہ منہ نہیں کھولتے۔ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام اسی کو ساجے، جو کام کر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اچھا جی، ہاں ایک جگہ پر منہ کھولنا چاہیے، ظلم کے خلاف۔ جب ظلم ہو رہا ہو، فلسطین پر ظلم کی انتہا ہو گئی، منہ کھولنا ہے تو ان کے اوپر کھولو۔ وہ جس کا ناحق کھایا گیا اس کے اوپر جو ہے نا جی، ایک بات یہ۔ دوسرا جو اہم ترین مضمون بیان ہوا، اپنی مرضی کا دین نہیں لینا، جو دل کیا وہ قبول کر لیا اور جو نہ ہوا انہوں قبول ہی نہیں کیتا۔ آج کل جو خاص طور پر جو اہم ترین مضمون بیان ہوا، آج لوگ نا اللہ اور نبی کے درمیان میں دوری اور فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کرا یہ کفر ہے، اللہ رسول کے درمیان کوئی دوری نہیں۔ حضرت اگر اللہ رسول کے درمیان دوری ہوتی یا کوئی فرق ہوتا تو پھر مجھے ایمان سے بتاؤ، جب آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ کے ساتھ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جب اذان پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے جی؟ اشہد ان محمد، اللہ کے ساتھ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ جب نماز پڑھ کے تحیات پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضور کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اذان کے اندر، کلمے کے اندر حضور، اذان کے اندر حضور، نماز کے اندر حضور۔ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے اندر دعا کے اپنا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ دعا سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور درود واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنازے میں۔ اور جب قبر میں سوال کیے جاتے ہیں تیرا رب کون ہے، اگلا سوال کیے تیرا نبی کون ہے، ٹھیک ہے، تیرا دین کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب اللہ کے بارے میں سوال ہو گیا اس کے بعد پھر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل محشر والا دن جب ہوگا جناب، اس وقت میدان محشر تو اللہ لگائے گا، لیکن وہاں پہ مہمان خصوصی کون ہوں گے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم ان کو مقام محمود، پتہ نہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کاش یہ نہ پڑھے، کم از کم علماء کو سننا شروع کر دیں جو قرآن جانتے ہیں، ان علماء کو۔ ہم یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ ہم نے کسی کو ٹیڈی پیسہ نہیں لینا، ہم نہ کوئی کسی سے کوئی ہمارا کوئی غرض نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے قرآن جو پڑھا گیا ہے اس کو ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، پتہ لگے قرآن کا پیغام کیا ہے۔ یہ جتنی بھی اس وقت اللہ رسول کے درمیان دوریاں بنائی جا رہی ہیں، یہ ایمان سے بتائیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب جب تم مار رہے تھے تم نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا۔ یہ تو قرآن ہے نا جی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب جب تو بولتا ہے تو اپنی مرضی سے تو بولتا نہیں، وہ بولتا ہے جو میں تجھے وحی کرتا ہوں۔ حضرت سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ دوریاں کس چیز کی ہیں، اور یہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ علم سے کورے، یہ علم سے کورے لوگ ہیں جن کو اتنا ہی نہیں پتا اللہ نے یہ کائنات ہی اپنے محبوب کی عظمت کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا میں ایک جو ہے نا جی چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے نور محمدی کو پیدا کیا، اور پھر جب یہ چاہا اب یہ نور پہچانا جائے، یہ محبوب پہچانا جائے، پھر ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ابھی مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ دنیا کس چیز کی ہے حضرت،
یہ کس بات کے وہ معاملات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو حضور نے کہہ دیا وہی اللہ کی بات ہے، اور حضور کہتے ہیں یہ اللہ کی بات، اللہ کہتا ہے جی اس نے کہہ دیا میری بات ختم ہوگی۔ پھر یہود کی قانون شکنی کا کھلم کھلا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، یہ کوئی مطالبہ کرنے والا، ہم اللہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اوے بندہ خدا، اس دنیا میں صرف ایک ہی ہستی تھی جو اللہ کو دیکھ سکتی تھی، اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ انسانیت کی آنکھ کے اندر اتنی جرت نہیں میرے رب کا دیدار کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کبھی بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی قانون جو اللہ نے بنایا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا اس کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ اس میں سے گزرو، فَقُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہاں جی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ وہ حِطَّةٌ کے بجائے حِنْطَةٌ ٹھوکی کھڑے تھے، ہاں جی الٹا اللہ کے غضب کو انہوں نے آواز دی۔ پھر ناحق انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر سارے معاملے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے تھے، یہ جتنے بھی انہوں نے کیا تھا لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ چند انبیاء کرام اور ان کی وحی کا ذکر جو اللہ وحنہ اللہ شریک نے اس میں فرمایا، تورات موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کا ذکر کیا۔ چوتھا مضمون جو بیان ہوا، انسانیت کو پیغام دیا کہ نجات آخری، نجات اخروی اور دنیا کی بھلائی اب صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر ہے۔ اب جنت صرف حضور کے غلاموں کے لیے بس۔ دنیا کا آج کا یہودی وہ بھی جہنمی، آج کا عیسائی وہ بھی جہنمی، آج کا ہندو وہ بھی جہنمی، آج کا سکھ وہ بھی، سب چھٹی کھلی ولی بس۔ اب کسی کو جنت ملے گی تو میرے نبی کے امتی کو ملے گی، بس ختم ہوگی، دو ٹوک بات ہوگی۔ اب کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا جی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہاں جی میرا ایک سالہ اٹلی کے اندر ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہتا ہے میں اکیلے ہی مسلمان ہوں، اس جزیرے کے اوپر میں اکیلے ہی مسلمان۔ میں کہتا ہوں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر بھی اللہ نے اسلام کی دعوت اور مسلمان پہنچا دی ہمیں۔ آج کوئی ایسا یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور حضور کا پیغام نہیں پہنچا۔ پانچواں، نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ابن مریم میں جو ہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور ابن مریم ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا جناب یہ تین خدا ہیں، اللہ باپ ہے، بی بی مریم وہ ماں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط نظریہ، اللہ کا کوئی بیٹا، میں نے ابھی یہ تلاوت بھی کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا، نہ اولاد نہ بیوی، کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں میراث کا ذکر فرمایا۔ عینی تین قسم کے رشتے ہوتے ہیں، تین قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک عینی، ایک علاتی، ایک اخیافی، ٹھیک ہے نہیں؟ عینی اور علاتی بہنوں کے حصوں کا ذکر، اگر ایک بیٹی ہو تو اسے نصف اور ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی کے نسبت 2 گنا ملے گا۔ نسبی 2 ہیں جی، 2 ایسے افراد آپس میں نسبی بہن بھائی قرار پاتے ہیں جو ماں باپ دونوں میں کسی ایک جو ہے وہ ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ایک کے ساتھ شریک ہوں، اور ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ عینی کس کو کہتے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھنی، عینی، علاتی اور اخیافی، عینی، علاتی اور اخیافی، یہ 3 قسم کے رشتے ہیں جن میں تقسیم ہوتی ہے وراثت۔ پہلا عینی، سکے بہن بھائی، ایک ہی باپ ایک ہی ماں، یہ عینی کہلاتے ہیں۔ علاتی، باپ تو ایک ہو لیکن ماں 2 مائیں ہوں، یہ 2 شادی کی ہو جاتی ہیں، ایک بڑی میں سے ایک چھوٹی میں سے، اب وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہیں لیکن وہ کون سے ہیں؟ علاتی، وہ کون سے ہیں؟ علاتی۔ تیسرے ہیں جی اخیافی، جن کی ماں جو ہے نا جی وہ تو ایک ہو لیکن باپ ایک پہلے اگر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی اس کی اولاد تھی، اور ایک بعد میں کی اس کی اولاد تھی، تو اب ماں تو دونوں کی ایک ہے لیکن باپ میں فرق ہے، وہ کہلاتے ہیں اخیافی۔ پھر سورہ مائدہ کی ابتدا کی گئی، اس کے اندر جو اہم ترین مضمون ہوئے وہ فرمایا اوفوا بالعقود، اوے اللہ کے نیک بندو اپنے وعدے پورے کیا کرو، اور درمیان میں تمہارے انسانوں کے درمیان جو ہوا، جو معاہدہ ہوا اس کو پورا کیا کرو۔ پھر بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ عقد کی 3 قسمیں،
وعدے کی 3 قسمیں. یہ جو اوفوا بالعقود کہا گیا، عقد کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ایک اللہ اور بندے کے درمیان، لا الہ الا اللہ یہ ایک عقد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جس کو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ایک وہ وعدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. دوسرا ہے بندہ اور اس کے نفس کے درمیان، بندہ اور اس کے نفس کے درمیان. تیسرا ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حق. یہ تینوں وعدوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کیے تھے، جو تم نے اس کے ساتھ اقرار کیا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ، جو شہادت دی تھی، یعنی جو اقرار کیا تھا، قول و قرار کیا تھا، وہ پورا بھی کیا یا نہیں کیا، وہ بھی پوچھا جائے گا. نفس کے ساتھ جو تیری جنگ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر اس کے ساتھ بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کے بارے میں ذکر ہوگا. اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں حرام جانوروں کا ذکر کیا، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. طہارت کا بیان کیا، وضو، تیمم، غسل، 3 قسم کی ذکر کیا اور تینوں کی تفصیل اللہ نے بیان کی. پھر حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل اور چوری کے احکامات اللہ نے تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے. یہود و نصارہ کی مذمت کی. یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. بیٹے کو کون عذاب دیتا ہے؟ اگر یہ اللہ کے بیٹے تو ان پر کیوں عذاب آیا؟ اور اسی طرح حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف جو انہوں نے سرگوشیاں کیں، جو ان کے خلاف انہوں نے، وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تسلی دی. محبوب آپ فکر نہ کریں، رب تو آپ کے ساتھ ہے نا. محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں محبوبہ، آپ پریشان نہ ہوں. اللہ نے ان کو تسلی دی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، یہودیوں پر، اور یعنی یہ دیکھیں مذکور ہوئی. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خطرناک دشمن ہے. یہودیوں پر کس نے لعنت کی؟ انبیاء نے اور اللہ نے. یہودی کے اوپر لعنت کرنا ثواب ہے، یہودی کے اوپر لعنت کرنا ثواب کا کام ہے. تو اگر یہودی پر لعنت کرنا ثواب ہے تو یہودیوں والے کام کرنے والے پر، اس پر بھی ثواب ہے. جو یہودیوں والا، ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیا بات ہے، بابا خادم حسین ورگا کوئی ماں دا لال دوبارہ شاید اس پاکستان وچ پیدا ہوئے. ہاں جی، وہ کہتے تھے دور دور کتے ہو مالکا نو ہی پی گئے ہو. یعنی اتنے خبیث لوگ مالکا کے خلاف ہی بکواس شروع کر دیتے ہیں. ایسے خبیث لوگ ہیں، کھاتے بھی رب رسول کا ہے اور بکواس بھی اللہ رسول کے خلاف. ان کے درمیان فرق پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، ان کی عظمت اور شان کا اقرار نہ کرنا. بھائی تسلیاں دے رہا اللہ، محبوبہ فکر نہ کر. یہودی لانتی نے محبوبہ، میں اپنے نبیوں کی زبانی بھی لعنت کروائی ہے تو میں خود رب بھی انہوں تے لعنت کر رہے ہیں. 7واں پارہ شروع ہوا جی. حبشہ کے عیسائیوں کی جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے خوبی بیان کی کہ تلاوت قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تر ہو گئے، دلوں کا ان کا قرآن کی طرف مائل ہونا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حلال اور حرام کے چند مسائل بیان کیے. اللہ کی حلال کردہ چیزیں خود سے حرام نہ بناؤ، رزق تو کثیر ہیں لیکن حلال صرف حلال کھاؤ. بہت سے آج اللہ معاف کرے یار عجیب عجیب کھانے آ گئے. کون سے کتے بھی کھا رہے ہیں لوگ، بلیاں بھی کھا رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز دبی جا رہے ہیں، بس دبی جا رہے ہیں. لیکن آپ نے کون سا کھانا ہے؟ صرف حلال، پاکیزہ اور حلال. مشروب بھی کتنے آ گئے. مفتی بہ کے جڑے نا جی چینلاں تے وہ کہندا جی، ایک مفتی وہ کہندا جی کی وسکی حلال ہے جی، وسکی حلال ہے جی. انہوں نے کہا خدا دا خوف کر یار، یہ شراب دی قسم. انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں نا وائن حلال ہے، وسکی حلال ہے، ہاں جی، اس کے اندر وہ حرمت نہیں ہے بیوقوف آدمی. ایک ہی تو بیان کیتی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ حلال ہے. تو اب تو ظاہری بات ہے جناب، کعبے کے مفتی جو ہے نا جی، مکے کے مفتی، وہاں کے وہ جوئے خانے کھول کے کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے. ہاں جی، سیلوے ہاؤس کھول کے کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے. جیسے پاکستان کے مولوی کہتے ہیں وسکی بھی حلال ہے. ہوں اللہ جانے اگے کے نوا کی فتویٰ ہونا ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم یہی ہے، پاکیزہ اور حلال، یہ 2 چیزیں کھانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا. لوگ قسم پر مواخذہ نہیں. ہاں جی، ایویں بندہ قسمہ کھا لینا، تیری قسم مینو، تیرے سر دی قسم، ہاں جی مینو میری ماں دی قسم ہے، تیرے پیو دی قسم ہے. اے جھوٹ قسم ہے، کوئی قسم کو نہیں، یہ کوئی قسم نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے. قسم اللہ کی یا قسم قرآن کی، ان قسموں پر کفارہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ, یہ پھر اس کی مکمل تفصیل بیان ہوئی. اس کو پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا کہ اگر قسم اٹھا لے بندہ اللہ کی تو اس کے لیے 10 مسکینوں کا کھانا, ہاں جی, اس کو وہ دے, 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے, اور کھانے کے معیار کے مطابق کھانا جو خود کھاتا ہے ان کو کھلانا چاہیے, یا پھر ان کو کپڑے پہنائے, یا پھر ایک غلام آزاد کرے. ان تینوں کو نہ کر سکے تو 3 دن روزے رکھنا, بغیر کسی ناگے کے 3 دن روزے رکھنا. یہ قسم کا کفارہ ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے, طلاق کا کفارہ نہیں. طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. طلاق پہلی جو ہے اس کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, دوسری کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, تیسری کے بعد کوئی رجوع نہیں. اس لیے ہوش و حواس کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے کسی عالم کے ساتھ مشورہ کرنا ہے, مشورہ کرنے کے بعد پھر طلاق دینی ہے. ایسے نہیں منہ اٹھا کے بس دے کے اس کے بعد پھر آپ علماء کے پاس ہن کڈو نا جی, کوئی مہربانی کرو نا جی, ان کو تھوڑا لنگر پانی لے کے ان کو چراہ کڈو نا جی. اتھے مولوی کی کرے, اتھے مولوی کچھ نہیں کر سکتا. یہ پہلے مشورہ کرو, یہ مولوی صاحب میری بڈھی نے مینوں اتوں تک کر لیا ہے, میں انہوں طلاق دینا چاہنا, ہن دسو میں کی حل کراں. پھر وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طریقہ کار کے مطابق آپ کام عمل کریں, آپ کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. آج تک میں نے کسی عالم دین کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنا 3 طلاق کا کٹھیاں دے دے, 3 طلاق کا کٹھیاں نہ. جو کل میں نے عرض کیا, اگر خاندانی آپ امن سکون چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کیا ترتیب اختیار کی جائے. آج اللہ نے طلاق کے حکم کے بارے میں بتایا, قسم کے بارے میں بتایا, ان کے اوپر توجہ آپ کیجئے گا. تیسرا, شراب, جوا, بت عبادت کے لیے بنائے گئے, اور 5 فال کے 3 یہ حرام ہیں, یہ شیطانی افعال ہیں جن سے باہمی دشمنی اور نماز سے دوری ہوتی. آج کل نا جی یہ گیمیں نکل آئی ہیں, فلانی پلنکو آ گئی, فلانی آ گئی, فلانی آ گئی, ایکس بیٹ آ گئی, فلانی آ گئی, فلانی, یہ سب سود ہے, سب حرام ہے. 1 روپیہ اس کا, 1 ٹیڑی پیسہ حرام. کتنے بندے جناب, وہ ایک منڈے نے کی کیتا, اپنے پیو دا 6 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ ہی چکٹ کے نا جی اپنے موبائل اکاؤنٹ ہی پایا, وہ 6 لاکھ روپیہ ہار گیا. ظاہری بات ہے جوا ہے, جوا کھیلو گے تو ہارو گے. یہ صرف ہمیں جو ہے نا جی لالی پاپ دکھا کے نا جی سارا کچھ ہمارے سے لوٹ لیتے ہیں. 1000 روپیہ لگایا تو بیچ میں سے 50 روپے 20 روپے جیتو گے, اس کے بعد باقی سارا انہاں دا. تھوڑا وہ دیتی رکھ دینے نا جی, تاکہ بندہ نس نہ جائے نا. یہ نہ ہوئے کون سارے ہی ہار گیا تو پھر انہوں نے کہنا چلو دفع کرو. اس لیے یہ سخت حرام ہے. جوا, یہ تمام کی تمام, شراب, بت بان سے کی چیزیں, تمام کی تمام حرام. حالت احرام میں محرم بحری شکار کر سکتا ہے. حالت احرام میں پہلے بحری جہاز چلا کرتے تھے. میرے ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے پہلا حج کیا تھا وہ بحری جہاز پہ کیا تھا. بحری شکار جائز ہے, لیکن خشکی کا شکار حاجی کے لیے جائز نہیں. اگر شکار کرے تو اسی جیسا جانور قربان کرے, یا اتنی قیمت کے برابر محتاجوں کو کھانا کھلائے. اس کو کہتے ہیں دم پڑنا, اس کو دم پڑ جاتا ہے. حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے, خبیث اور طیب کبھی یکساں نہیں ہوئے. جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے تم بھی خاموش رہو, ورنہ پہلے لوگوں کی طرح مصیبت میں پڑ جاؤ گے. لوگوں کی ایسی عادت ہوندی ہے, انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن ایویں مسئلہ پوچھ, ذرا اے بھی دس دیو نا جی, انج ہو رہا سی, وہ انج کر رہے سی. بھائی اللہ دے بندے ایک مسئلے کیوں پوچھی جائے؟ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے آپ وہ پوچھیں. جناب میں یہ کام کر رہا تھا, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہ میرے پھوپھی دے منڈے نے انج کیتا, دسو نا جی کی مسئلہ ہے. وہ فلانے مولوی صاحب نے انج کیتا, بھائی ان دے کول جا کے پوچھو. بعض اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے, پتہ نہیں کس ضمن میں بیان کر رہا ہے, کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے اور کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے, وہ ان دے کول نہیں پوچھنا, دوسرے کو لا کے پوچھیں گے. وجہ ہی کوئی نہیں. یا تو وہاں پہ آپ کلیئر کریں آپ نے یہ بات کی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اب میں کل, مجھے بڑا اچھا لگا, یہاں پہ وہ ہے نہیں کی نا ہے اپنا سجاد بھائی, میں نے کل دعا میں کہا تھا یا اللہ شیطان سے اور ان کی شیطانیوں سے ہمیں محفوظ فرما, شیطان سے بھی محفوظ فرما, ان کی تو انہوں نے فوراً پوچھا یہ شیطانی جو ہے, شیطانیاں, یہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں, شرارت کو کہتے ہیں شیطانی, ٹھیک ہے نا. شیطان سے بھی محفوظ فرما اور اس کی شرارت سے جو وہ شیطانی کر گیا ہے, اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما. شیطان سے پوچھا تو کیسے لڑائی کرواتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو کوئی لڑائی لڑوئی نہیں کروانا, میں تو صرف انگل لا دینا, میں تو صرف انگلی لگا دیتا ہوں, لڑائی آپ ہی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو انگلی لگائی ہے نا شیطان نے, اللہ ہوں میں اس انگلی سے بھی بچائے, اس کے شر سے بھی بچائے. وہ شیطان سے تو بچائے, لیکن وہ جو انگلی لگا کے گیا نا, اللہ تعالیٰ اس انگلی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ میں دعا کر رہا تھا, مجھے اچھا لگا. میری بات ہے انہوں نے مجھ سے پوچھی, بجائے اس کے کہ انہوں نے ان سے پوچھی, ان سے پوچھے, جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں,
جس کو ایک بات مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ بندہ کیا بتائے گا یار؟ بات غلط بتائے گا یا پھر اس کے خلاف بکواس کرے گا۔ اسی لیے جس کے ساتھ جو مسئلہ ہو وہ وہی مسئلہ پوچھے، جس کو جو عذر ہے جس کے ساتھ ہے وہی پوچھے۔ اے نہیں کون پھوپھی دے منڈے نے کیا، چاچے دے منڈے نے کیا، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، او بھائی سارے آ سکتے ہیں، سارے بات کر سکتے ہیں، فون ہے، واٹس ایپ ہے، سارے بات کر سکتے ہیں، اس پہ کر دیا کریں۔ پھر 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام رکھے تھے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ بحیرہ وہ مادہ جانور جس کا دودھ صرف بتوں کے نام پر استعمال ہوتا تھا۔ صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ جو اونٹنی مسلسل 2 یا 3 مادہ بچوں کو جنم دیتی، درمیان میں کوئی بھی نر بچہ وہ پیدا نہ کرتی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا اس کے اندر۔ اور حام نر اونٹ جس کے کئی بچے ہو چکے ہوتے، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ پھر انشاءاللہ تعالی العزیز یہ آج اگلا مضمون آخری رکوع ہے، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز کل اس کا مکمل ہوگا۔ دعا کرتے ہیں حضرت کم از کم آپ سارا نہیں پڑھ سکتے تو یہ کم از کم سن لیا کریں، یہاں پر جو بیٹھ کے سن سکتے ہیں یہاں پر سن لیا کریں، اس کے بعد یہ اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے، اس کو وہاں پہ بھی سن لیا کریں۔ ایک دفعہ نا ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم نے جو یہ تراویحیں پڑھی ہیں، اس تراویحوں کے اندر میرے رب کا نا کیا ارشاد کیا فرمایا ہے، میرے رب کا پیغام کیا ہے۔ اگر ہم تفسیر کریں نا تو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے فجر یہیں پہ ہو جائیں، لیکن ہم تفسیر نہیں کرتے، مین پوائنٹ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ آج ایک جو ہے نا جی وہ کسی نے مسئلہ مجھے بھیجا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے قرآن انج نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن جو ہے نا جی وہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن کیا خالی قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ثواب کوئی نہیں ہے؟ بھی بیوقوف لوگ نہ ہوتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب قرات کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آقا جی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تابعین تبع تابعین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو عمل کرتے ہیں وہ سارے ابس عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن آپ خالی تلاوت بھی کریں تو قرآن کا ثواب ہے، قرآن کی آپ بسم اللہ بھی پڑھیں تو آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھنے والا محروم رہ جائے گا، نہ۔ قرآن کی ویسے سادہ تلاوت کریں تو سبحان اللہ کیا ہی بات، لیکن سمجھ جائیں تو میں کہتا ہوں جی کمال ہی ہو گیا، پھر بندے اور رب کا تو رشتہ ہو گیا نا، تعلق قائم ہو گیا، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بندہ کیا سننا چاہ رہا ہے، ہاں جی یہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔